ابن زیاد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے، ابن سعد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ کوئی مجھے بچا لے۔ ابن زیاد کی گردن اسی محل میں، اسی تشت میں، اسی تاریخ کو اسی وقت مختار شفیع کے سامنے پیش کی گئی جس تاریخ میں اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اتارا تھا۔ اللہ اکبر۔ میدان کربلا میں شمر نے، بدبخت نے کہا، کہتا ہے جانوروں کو پانی میں دے سکتا ہوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی اولاد کو پانی نہیں دوں گا۔ اور پھر چند سال گزرنے کے بعد وہی شمر مختار شفیع سے جان بچاتا پھر رہا ہے، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں نے امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کے مارنا ہے۔ تخت پر بھی قبضہ کر لیا، حکومت بھی پلٹ گئی، اور کل کے پیادے آج کے مجرم بن گئے۔ کل جو میدان کربلا میں چلاتے پھرتے تھے کہ دیکھو ہم نے سیدنا امام حسین کا سر اتار لیا، ہم نے ان کو پانی نہیں دیا، آج وہ پانی کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ اور جب گرفتار کیے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ ہاتھ پیر باندھو، اس کے جسم پر تلواروں کے نشان مارو، پھر اس کو بھوکا پیاسا ایک چوراہے میں ٹانگ دو۔ جب 3-4 دن گزر گئے، پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکل آئی۔ کون؟ شمر، جو کہتا تھا کہ میں پانی نہیں دوں گا۔ وقت پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ شمر نے سوچا نہیں تھا کبھی کہ یزید کا تختہ پلٹ جائے گا۔ ابن زیاد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے، ابن سعد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ کوئی مجھے بچا لے۔ ابن زیاد کی گردن اسی محل میں، اسی تشت میں، اسی تاریخ کو اسی وقت مختار شفیع کے سامنے پیش کی گئی جس تاریخ میں اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اتارا تھا۔ ابن سعد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری اب کسی طرح جان بچ جائے۔ یزید نے، زیاد نے، شمر نے، انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو ہم نے قبضہ کر لیا حکومت پر، اب محمد رسول اللہ کے دیوانے کہاں ہوں گے؟ اب تو اہل بیت کا خاتمہ ہو گیا، بس ایک بچے ہیں امام زین العابدین جو بیمار ہیں، چلے گئے چپ چاپ مدینہ منورہ کی طرف، اب تو ہمارا قبضہ ہو گیا، گنڈا گردی کرتے پھریں گے۔ لیکن اللہ نے جو رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی، جس دن اس رسی کو کھینچا، نہ زمین ان کے ساتھ رہی، نہ تخت ان کے ساتھ رہا، نہ فوجیں ان کے ساتھ رہی، نہ سپاہی ان کے ساتھ رہے۔ ابن سعد کے متعلق لکھا ہے کہ مختار شفیع جو تھا، جس نے تخت پہ قبضہ کر لیا، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی شہادت کا بدلہ لیا، تو وہ اور ابن سعد پرانے دوست بھی تھے۔ جب سپاہی گرفتار کرنے کے لیے بھیجے نا، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا یہ تو میرا پرانا دوست ہے، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ تو اس نے بیٹے کو بلوایا، مختار شفیع نے ابن سعد کے، کہ تمہارا ابا کہاں ہے، باپ کہاں ہے تمہارا؟ تو کہنے لگا ابا جی تو اب گھر میں رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اب وہ کوئی دنیا کے معاملات میں گورنر کل کا، اب جان بچانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے جی میں تو گھر میں گھس کے اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ فرمایا اچھا اب گھر میں ہی رہنے لگا؟ کہ ہاں جی اب تو وہ سارا دن نماز عبادت روزے میں ہی لگے رہتے ہیں، وہ کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ فرمایا اسے بلاؤ۔ تو جب پیغام بھیجا تو اس نے جواب دیا کہ میں بیمار ہوں، آ نہیں سکتا۔ فرمایا اچھا تو اگر نہیں آ سکتا ہم تو وہاں آ سکتے ہیں نا۔ سپاہیوں کو بھیجا، کہنے لگا زندہ نہیں لانا، گردن اتار کے لانا۔ ایک سپاہی کو اس نے کہا جب ابن سعد نے کہ میری تو اس سے بڑے یارانے ہیں، وہ میرے لیے ایسا حکم نہیں دے سکتا۔ کہنے لگا بھول گئے ابن سعد، جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بے وفائی کر سکتے ہو تو یہ تیرا یار تیرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔ میں مانتا ہوں آخرت میں سزائیں ملنی ہیں، میرا ایمان ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد سوال جواب ہوگا، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جہنم کے اندر بھی جانا پڑ سکتا ہے، قیامت والے دن
جاتی ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ فلاں آدمی انسانیت کا غدار تھا، فلاں آدمی خدا کا غدار تھا۔ اس کو دنیا کے اندر بھی عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ ایک ایک دشمن کو 6000 افراد کو مختار شکفی نے، جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا تھا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو مارا، بھائیوں کو مارا، بھتیجوں کو مارا، 6000 افراد کو۔ یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو کہ وقت کے حکمران نے سمجھا کہ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اب تو قیامت تک ہمارا ہی راج چلے گا۔ ملک بن مروان مدینہ کا گورنر بن گیا، ظالم آدمی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین جب مدینہ منورہ پہنچے تو مکے کے گورنر کو، اس مدینہ کے گورنر کو اس بات کی چڑ ہو گئی کہ جو پوری دنیا سے حاجی آتے ہیں، لوگ سلام پیش کرنے آتے ہیں، وہ میرے دربار میں کم ملنے کے لیے آتے ہیں، یہ مدینہ سے چند کلومیٹر دور جو امام زین العابدین نے جھونپڑی ڈال لی وہاں زیادہ جاتے ہیں۔ کہا امام زین العابدین کو دربار میں بلاؤ۔ تو امام زین العابدین جنہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کی گود میں تربیت پائی ہے، جنہوں نے اپنے چچا سیدنا امام حسن کے ساتھ رہ کے دین کو سیکھا ہے، جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے باپ کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے ساتھ کے لوگوں کی جنازوں کو اٹھایا ہے، جب زبردستی خلیفہ نے اپنے دربار کے اندر بلایا، بیڑیاں پہنا دی، دوبارہ بیڑیاں پہنا دی، ظلم کم نہیں کیا منافقوں نے۔ ایک بات بتاؤں تمہیں مسلمانوں، دنیا کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ایسی جو اسلام کو کہیں شکست دے سکے۔ مسلمانوں نے ہی اسلام کو جب نقصان پہنچایا تبھی یہ لشکر رکا ہے، ورنہ کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں آئی آج تک۔ بیڑیاں پہنا دی امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو۔ دوبارہ جب پیش کیا گیا، اکڑ رہا ہے بادشاہ کہ تمہارے یہاں لوگ زیادہ آتے ہیں، ہمارے یہاں کم آتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے کہ میرے ابا کے قاتلوں کا انجام نہیں دیکھا؟ امام حسین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا انجام نہیں دیکھا؟ ابھی باز آ جا۔ کہنے لگا دیکھو یزید کے پاس پاور تھی، اس نے بیڑیاں پہنا دی، آج میرے پاس پاور ہے، میں نے تمہارے ہاتھ میں بیڑیاں پہنا دی۔ یہ روایت گرچہ ضعیف ہے لیکن بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کا ایمان تازہ کرتی ہیں۔ حضرت لکھا ہے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے پیروں میں، ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، اور جب بادشاہ نے کہا نا کہ دیکھو ہمارے پاس طاقت ہے، ہم نے تمہارے بیڑیاں پہنا دی ہیں، تو غور سے اس کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے اللہ۔ پھر دوبارہ کہا اللہ۔ جب تیسری دفعہ کہا اللہ تو ساری بیڑیاں دھاگوں کی طرح ٹوٹ کے پاؤں میں سے، ہاتھوں میں سے، کمر میں سے ٹوٹ کے ساری کی ساری زمین پر گر گئی، اور فرمایا بن مروان آج سن لے کان کھول کر ایک بات کہ ہمارے پاس طاقت تب بھی تھی، طاقت آج بھی ہے، ہم اللہ کے حکم سے انتظار کرتے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے تو ہم اس کی طاقت سے خیبر کا تخت الٹ دیتے ہیں، اگر اللہ نہیں چاہتا تو اپنی شہادتیں میدان کربلا کے اندر دیتے ہیں۔ اس خام خیالی میں دشمن کبھی نہ رہے کہ طاقت تمہارے پاس ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کائنات کی طاقتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ خلیفہ اٹھ کے کھڑا ہونے فرمایا زمین پر بیٹھ جا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اس کی ہمت نہیں ہوئی زمین پر اٹھنے کی، زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا وہیں پر۔
फरमाया इस खाम ख्याली में ना रहे कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताकत नहीं है, अहले बैत के पास ताकत नहीं है, जो कायनात बनी मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से हो, उनके पास अगर अल्लाह की ताकत नहीं होगी तो फिर किसके पास होगी। फरमाया पहले भी थी अब भी है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम अल्लाह के इशारे पर इसका इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह के इशारे पर ही बस रुक जाते हैं, और कोई बात नहीं है। करबला के बाद के वाक़यात ये बताते हैं कि जुल्म करने वाले लोग जो हैं वो कभी कामयाब नहीं हुए। करबला के वाक़यात इस बात की गवाही देते हैं कि जिनका दिल अल्लाह ने बड़ा रखा है उनका नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। ये शिमर जिसने पानी बंद किया था, जब ये अपनी जान बचाता हुआ भागता फिर रहा था तो मदीना मुनव्वरा के अतराफ में जंगल में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिल गया। पानी मांगा, प्यासा था बहुत, उन्होंने पानी पिलाया। पानी पी के कहने लगा लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। और फरमाया ये कैसे हो सकता है, तूने मेरा पूरा ख़ानदान कत्ल कर दिया, मैं तुझे ना पहचानूं। फरमाया फिर भी पानी पीने के लिए देते हो। फरमाया वो तुम्हारा ज़र्फ़ था कि तुमने हम पर पानी बंद किया, ये आले रसूल का ज़र्फ़ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम दुश्मन को भी प्यासा नहीं रहने देते। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत ने ये दीन हम तक कायम रखा है, इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए आप लोग। मैदान करबला ने इस दीन को क़यामत तक के लिए कायम कर दिया है। करबला में जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस्तकामत है, उनकी जो जुर्रत है, उनकी जो वहां पर बड़ी बड़ी ताकतों से टकराने की ताकत है, उसने क़यामत तक के लिए मुसलमानों को इस्तकामत अता की है, दीन को जिंदगी अता की है। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि जो ताकत वाले हों वो भी इस बात को ज़हन नशीन कर लें। कई लोग पावर में आते हैं, चाहे वो छोटी सी मोहल्ले की पावर हो, सूबे की पावर हो, ज़िले की हो, पूरे मुल्क की हो, पूरी दुनिया की हो। हमेशा इस बात को याद रखें कि असल ताकत उस रब की है जिस रब ने पूरी कायनात को पैदा किया। रस्सी रब के हाथ में है, उसने ढीली छोड़ रखी है। रस्सी उसके हाथ में ढीली छोड़ी हुई है, उसने मोहलत उसने अता की हुई है। इसलिए अपने गिरबान में भी कभी कभी झांक लिया करें कि ये जो रस्सी हम पर ढीली छुटी हुई है तो इसका फायदा उठा लें, इससे गलत काम ना करें, जुल्म से बाज आ जाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।